جنت کی طرف جانا چاہیے تھا ان لوگوں کو، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دوسری طرف جا رہے ہیں زیادہ. سوال یہ ہے اللہ کو ماننا چاہیے تھا لیکن لوگ جو ہے نا کسی اور طرف جا رہے ہیں. اللہ کے بیچ میں سے محبت چاہیے تھی لیکن لوگ کسی اور طرف چلے گئے. اب یہ لوگوں کے اندر جو زوال آیا اس کی وجوہات تو بہت ساری وجوہات ہیں. اگر آپ وجوہات دیکھنا چاہتے ہو تو پھر گنتی کی وجوہات آپ دیکھ لو، ان کو نوٹ کر لیا جائے کہ یہ ہم کہاں سے مطلب گمراہ ہوئے. اب جو مراد ہے کچھ لوگ ابھی تھوڑا سا توقع کر لو کہ اس سوال کو یاد رکھنا، ہم بحیثیت مجموعی ہم کبھی ہم نہیں بنے. آپ جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہم زیادہ لوگ ادھر کو جا رہے ہیں تو آگے پھر بیان ہم کے بارے میں شروع کر دیا جائے نا. یہ اس وقت ہم کے بارے میں بات ہوتی ہے، آواز سمجھ رہے ہیں نا، یعنی کہ ہم اس وقت کہیں گے کہ ہم گمراہ ہو گئے یا ہم ایک طرف کو چل پڑے اور جس طرف ہم سارے ہم وزن ہوں. ہم چونکہ ہم وزن نہیں ہیں لہذا کچھ لوگ گمراہ ہو گئے کچھ لوگ نہیں. آپ ایک آدمی جو گمراہوں کے بارے غور کر رہا ہے پہلے یہ دیکھے کہ میں راہ راست پر ہوں کہ نہیں. پہلی وجہ جو ہے لوگوں کی گمراہیوں کو اس وقت نوٹ کرنا جب اپنی راہ روی پہ پورا بھروسہ نہ ہو، سمت صحیح ہونے کا پورا یقین نہ ہو. یہ وجہ ہے ہمارے زوال پذیری کی. ایک وجہ کون سی وجہ بتائی؟ پہلی کہ جب اپنے صحیح ہونے کا پورا یقین نہ ہو اور دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے میں وقت لگایا جائے. ایک بات. دوسرا، اسلام دین بہت آسان تھا کہ اللہ پر بھروسہ، اللہ کو ماننا، صاف مان لو خالق ہے مالک ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر رسول مان لو. آپ ہیں، آپ بھی ہیں، ہمیشہ سے ہیں. اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وحی کی شکل میں جبریل امین کی طرف سے لائی ہوئی نازل ہوا. اور آپ کی زبان مبارک سے یہ کلام، آپ کی زبان مبارک سے دو چیزیں نکلی ہیں زندگی میں، یا حدیث یا قرآن. یہ اگر آپ نے ونڈ کر دیا، تقسیم کر دیا کہ یہ حدیث ہے یہ باقی قرآن ہے، اور جو قرآن ہے اس کو آپ حدیث کے علاوہ فرمان ہے نا وہ قرآن ہے، اور قرآن کے علاوہ جو فرمان ہے اسے حدیث کہیں گے. آپ بہرحال یہ آپ ہی کا فیصلہ کہ یہ قرآن ہے کہ باقی حدیث. ہمارے لیے وہ بھی اتنے بزرگ محترم ہے، بہرحال یہ اس کو مان لیا جائے کہ یہ قرآن ہے. اور اسلام مکمل ہو گیا. اليوم اکملت لکم دینکم، مکمل آپ کے زمانے ہی میں. اب اگر تو بات وہیں تک رہ جاتی تو پھر تو کوئی گمراہ ہونے کا امکان نہیں تھا نا. کہ یہ ماننا ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. کیا ماننا ہے؟ اللہ کو مانو. کوئی آدمی ایسا نہیں جو کہتے میں نہیں مانتا، مانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، آخری پیغمبر مانتے ہیں. یہ کتاب اللہ کی ہے، ماننا ہی ہے نا. عربی تو ہم جانتے نہیں ہے، کوئی پنجابی میں کسی نے پڑھایا نہیں ہے، بس ماننا ہے قرآن پاک کو، آپ مان لو. اور کون سی چیز ہے جو اسلام کے لیے ضروری ہے؟ نماز تو آپ ایسے پڑھ لیتے ہو، پڑھتے جا رہے ہیں، وہ بھی پڑھتا ہے وہ بھی پڑھتا ہے. جو مسجد میں چوری کرنے کے لیے جاتا ہے وہ بھی پڑھ کے جاتا ہے. نماز ساری پڑھتے رہتے. حج جو ہے جس کے پاس پیسہ ہے اسی پر فرض ہے. یہ فرض ویسے ادا ہو گیا، غریبی نے ادا کر دیا. اور یعنی کہ 100 میں سے 20 نمبر غریبی کے. حج کے نمبر مل گئے نا آپ کو، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے. اور جس کے پاس پیسہ یتیم کا مال تھا اسے جانا نہیں چاہیے تھا حج پر، تو بھی غلطی کر گیا. نجائز پیسہ تھا، جائز مقام پر چلا گیا. گویا کہ اللہ کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اب کر لو جو آپ نے کرنا ہے، میں ناجائز پیسہ کما کے آیا ہوں. ایک قسم کی بغاوت ہے. آپ یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. بہرحال تو حج غریب آدمی کا حج تو ہو گیا. زکوٰۃ گورنمنٹ کاٹ لی، یہ بھی نمبر آپ کو مل گئے. کلمہ پڑھنے سے آپ کے نمبر ویسے مل گئے. 3 نمبر 3 سوال آپ کے پورے ہو گئے. 5 میں سے 3 60 نمبر. اور باقی کا سارا جو ہے نا شانتی ہے، خیر خیریت ہے. اسلام سے گمراہ نہیں ہوتا انسان.
اب فرق کہاں سے شروع ہوا؟ اب آیا فقہ شریف۔ اب یہ آئٹم نمبر 1، وجوہات نمبر 1، یہ وجوہات نمبر 1 ہے اور وجوہات نمبر 1 ہے، اور وجہ نمبر آخری ہے کہ جب آپ اسلام میں فقہ کو شامل کیا، کتابوں کو شامل کیا، اور فقہا جو ہے متفق نہیں ہیں کسی بات پر، کسی ایک چھوٹی سی بات پر بھی، تو پھر آپ کے لیے امکان آ گیا، آپ کے لیے ادھر ادھر ہونے کا امکان آ گیا، اور پھر آپ کے واقعات تفصیل ہے اور شروع ہو گئی۔ درمیان کے واقعات کسی طریقے سے نکال دو تاریخ کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو اسلام میں ہوا، علم کی شکل میں، عمل کی شکل میں، کیا کہا؟ علم کی شکل میں، عمل کی شکل میں، تحقیق کی شکل میں، ترجمے کی شکل میں، تفسیر کی شکل میں، سب کو نکالا۔ اسلام محفوظ ہو گیا، آپ بھی محفوظ ہو گئے۔ اللہ سچا، یہ ابھی ذکر ہوا تھا بابا فرید گنج شکر کا چلا جائے گا، ان سے کسی پوچھا اسلام کیا ہے، کہا یاد رکھ وظیفہ اسلام کا۔ ان کا کیا وظیفہ؟ کہتا اللہ محمد 4 یار حاجی کتب فرید، اور خواجہ صاحب اور کتب صاحب ان کے پیر، اور فرید میں آپ۔ اگر اللہ محمد 4 یار یاد رکھ لینا، یہ 4 آپ نے کہا یہ اسلام ہے۔ اللہ کے معنی محمد کے معنی 4 یار کے معنی باقی فرید تک بات ختم ہوگی، یہ مطلب ایک بات سمجھا دی۔ اچھا اب آپ درمیان میں جتنا فقہ ہے اس کو نکال دو، تاریخ کو نکال دو، معتزلہ کو نکال دو۔ اچھا یہ سارے کا سارا واقعہ جو ہے ریکارڈڈ تاریخ ہے، اس کو نکالنے کے بعد قرآن یا تو موجود نہ ہو ہے، یا تو اللہ موجود نہ ہو ہے، یا تو حضور نہ ہو ہے۔ تو جب ہر چیز ہے تو اب اور کیا آپ کو چاہیے؟ پھر آپ کہیں گے فقہ، آپ شیعہ ہو، آپ سنی ہو، حالانکہ نہ وہ یزید کے قافلے میں تھے نہ آپ امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں تھے۔ یہ جھگڑا بعد کا ہے، آپ ایسے میں بات یہ ہے کہ جھگڑا کہاں سے ہوا؟ اس نے کتاب اور پڑھ لی ہے، تم نے کتاب اور پڑھ لی ہے۔ پھر کتاب پڑھتا رہا تھا، امام حسین نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا جو فرمایا، اس نے کہا یزید رحمۃ اللہ علیہ مارو، ادھر سے ڈاکٹر اسرار صاحب آگے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مرحوم کرے رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں اب پتا کیا کہا؟ 9 تاریخ کو مطلب ولیمہ کریں گے، 9 محرم کو۔ چھوڑ دو، کچھ لوگ نہیں مطلب ایسی بات سمجھتے تھے، تیری بڑی دینی نہیں سمجھتے تھے، چھوڑ دو، جھگڑا کرا دیا۔ اب لوگوں میں جھگڑا مطلب اس بات کا، شیعہ سنی کا جھگڑا آسانی سے نمٹ سکتا تھا اگر آپ مولوی کو تھوڑا سا علم کو آپ روکتے تھے۔ مولوی نکلا، وہ مطلب پرانا جھگڑا یزید کے ساتھ کوئی واقعات کا، یزید رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے، غلام یزید نام رکھے گا، اور پھر آج کل جو ہے نا ایک شروع کر دیا محرم کے اندر جو ہے وہ شہادت خلفائے راشدین شروع کر دیا، واقعہ چلا دیا، مطلب مسلمانوں کی تعزیت کرے گا، تو مقدس دنوں میں لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا۔ اللہ کا ماننا مشکل نہیں تھا، جھگڑا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھگڑا نہیں ہے، سارے متفق ہے۔ کتاب پر کوئی جھگڑا نہیں ہے، متفق ہے۔ جھگڑا آگے کا ہے، باہر نکال ساری بات، اب آپ کا مسئلہ ختم ہو گیا، اب سارا آپ کا واقعہ ہے۔ حضور پاک کی محبت کے بارے میں اللہ یہ کہا جس کو محبت نہ ہو اس کے اعمال ضائع، آبتا تو اعمال ہو، عبادت جو ہے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو تو حضور پاک کی آواز سے نا یہ نہ کہنا میں نماز پڑھ کے آؤں گا، پھر آپ اللہ کے حکم سے حضور پاک کے پاس چلے جاؤ، پھر پڑھ لی جائے گی، نماز دیکھی جائے گی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے کہ واقعہ ہے حضور کی محبت کا، محبت۔ تو علماء صاحبان نے ذات بتایا، کہنا نہیں، کسی کو بتانا نہیں ہے۔ آگے پھر ہمارے بزرگ مشائخ کرام رحمۃ اللہ علیہ من جملہ صفات، انہوں نے خانقاہوں کو اپنا پیٹنٹ بنا لیا، خانقاہوں کو اپنا قلعہ بنا لیا، خانقاہوں کو خلافت بنا لیا، کہ بابا درویش تھا، بابا بڑے مطلب کمال کے درویش تھے، اور پوتا وہاں بیٹھا ہوا سجادہ نشینی کر رہا ہے، اور باپ کا علم نہیں ہے اس کے پاس، باپ کی جاگیر ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ مرید جا کے اس کا ہاتھ جو ہے نا چوم چوم کے گھسا دیتے ہیں، اور وہ پھر یہ کچھ کہیا ان کا کہتے کیا نہیں ہے، جو بزرگ کہتے تھے دادا حضور فرماتے تھے ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ یہ قوالی جگہ، یہ ساری خانقاہ
یہ مسجد نماز کی جو پرانا قوالی چلا رہا ہے جی، وہ اپنے حضور کے دربار میں پرانا قوالی چلا رہا ہے، پر تیرے پاس بات پرانی نہیں ہے، قصہ کیا ہوا؟ اب وہ قصہ نہیں ہے، اب وہ ساری بات نہیں آ رہی ہے، تو جانور نشین جو ہے کتے پالنا شروع کر دیں، شوق رکھنا شروع کر دیں، ہمیں تو نہیں پتا کہیں ہوتا ہوگا، اور پھر اس کے اور واقعات ہو، السلام علیکم دیا جی، السلام کیا ہو گیا؟ اے بچہ آپ نہیں آ رہا ہے، وہ جو پل ہے نا اس کے اوپر اس کا سامان ٹرک ہو گیا، ٹرک ہو گیا کیا مطلب؟ باہر سے آ رہا تھا، تو پیر صاحب کے تعلقات ہیں ان لوگوں کے ساتھ، اس کا آپ کو بچہ ہی ہے جی، تھوڑی غلطی کر کے ٹرک کا پکڑا جا رہا ہے، کوئی سامان تھا، مہربانی کرو۔ اب ایک آدمی کو مرید کیا پیر صاحب نے بڑے کو، اور اس کا ماننے والا کو اور آ گیا، اس کی ڈپارٹمنٹ کا بندہ آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، آہستہ آہستہ یہ سفارش کے واقعات شروع ہو گئے، چل بربادی شروع ہوئی، خانقاہ یہاں سے برباد ہوئی۔ اور دوسرے پیر صاحب نے کیا کام کیا؟ بادشاہوں کے قریب ہونے شروع ہو گئے، السلام علیکم بادشاہ صاحب مجھے خواب آئی ہے، کیا خواب آئی ہے؟ تو بادشاہ بنا رہے گا، بننا تو ہوا ہے بادشاہ، اب پیر صاحب بادشاہ کی طرف جائیں گے، اس کو کہیں گے کون اس کو ہمیں بلائے، اور جناب پیر صاحب جو ہے XYZ شریف اور انجمن تنظیم مشائخ النظام کانفرنس ہوتی ہے، مشائخ کانفرنس اس کا نام ہوتا ہے، پھر علماء کانفرنس ہوتی ہے، جس ملک میں 2 کانفرنسیں ہوں علماء اور مشائخ، اس میں اسلام کیسے رہے گا؟ علماء ادھر ہو گئے تو مشائخ ادھر ہو گئے، تو تقسیم تو آپ نے خود کر دی ہے۔ جس ملک میں فرقے جو ہے اسلام کی پہچان ہو جائیں اس میں تو آپ کو تکلیف تو ہوگی، فرقہ تھا ہی نہیں۔ اور حضور پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں آیا ہوں تو میں الہ واحد، ابھی آپ نے پڑھا ہے ہاں کہ آپ لوگوں کو ایک اللہ واحد اللہ کی طرف اشارہ کروں، میرے تمہارے جیسے میں بھی ایک آدمی ہوں، آنا بشر ہوں، ابھی پڑھا آپ صاحب نے، آنا بشر مثلکم یوحی الیہ، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، میں آیا ہوں کہ تمہیں ایک اللہ کی طرف اشارہ کراؤں اور میں کائنات میں رحمت بنا کے بھیجا ہوں کہ میری ہی مدد میں شروع کر دینا۔ تو آپ لوگوں نے اسی بات پہ خوش ہو کے مدد شروع کر دی۔ دادا صاحب یہاں پر ہے، اللہ تعالیٰ درجات میں اضافہ فرمائے، میں نے پہلے بتایا کسی خانقاہ پر نہیں آتے، دادا صاحب آئے تھے کسی خانقاہ پر نہیں آتے، اب خود خانقاہ ہیں، اب ہم جب جاتے ہیں تو ہم دادا صاحب کے پاس جا رہے ہیں، تو پھر ہم خانقاہ کا واقعہ ہے، انسان کو ہم نے ملنا چھوڑ دیا، اس لیے یہ ساری شرارت ہماری اپنی ہے۔ پیر صاحب کے پاس جائیں گے، کوئی دنیاوی کام ہوگا، بڑی پریشانی ہو رہی ہے، پیر صاحب کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس چلے جاؤ، اللہ کا رستہ بھول گئے تو سناؤ، اللہ کے کوئی خبر ہے، آپ کو ڈاکخانے میں کوئی پتا ہے؟ کہتا ہاں پتا ہے، فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، کوئی بندہ ہی ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ توحید ہے، اس کو کہتے ہیں یہ وہ توحید ہے جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا، اقبال رو رو کے مر گیا۔ کیا آپ سیدھے توحید اللہ کو آپ مان گئے نا، جب مان گئے تو زندگی عارضی ہے یہ بھی مان جاؤ، اس میں رونا بھی ہوگا ہنسنا بھی ہوگا، مان جاؤ۔ آپ تکلیف کیا ہے؟ اب رونے کا وقت تھوڑا سا رو لو، ہنسنے کا وقت آ جائے گا ہنس لینا، پھر جانے کا وقت آ جائے گا بسم اللہ چلے جاؤ۔ جھگڑا کوئی ہے؟ جھگڑا ہے، ٹھہرنے کی تمنا ہے درمیان میں، اور عزت و احترام کے واقعات ہیں، اور پھر یہاں پر جھوٹے مریدوں نے جھوٹے پیروں کو عزت افزائیاں کرے، وہ بھی نہ رہے یہ بھی نہ رہے، ان کو گلا ہے زمین کا، مکان کا، سامان کا، مریدوں کو، اور پیر بھی یہی کام کرنے لگ جاتے ہیں، کہتے زمین لو ایک مربع حوالے اللہ کے، حاصل کیا یہ سارا واقعہ چلتا جاتا، تو علماء بدک گئے، دین میں زوال آ گیا، فرقے بن گئے، دین میں زوال آ گیا۔ مشائخ کرام، ایک بڑی عجیب سی بات ہے، آپ لوگ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ میری بات سمجھ رہے؟ مشائخ کرام باطنی نظام کے لوگ ہیں نا، سب باطنی نظام ایک حضور پاک سے سمجھا ہے نا، ان کو آپس میں تو پتا ہوگا نا کون اس وقت باطن کا بادشاہ ہوگا، اس کے ہاتھ میں سارے بیعت کر لو، نہ کسی کو پتا اور نہ کسی کو سمجھ، ورنہ مطلب دو جو ہیں سلسلے آپس میں اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں؟ اگر دونوں آشنا ہو تو اکٹھے ہونا، تو نہ محرم نہیں اکٹھے ہوتے۔ آپ آسے میں نیچے ایک واقعہ ہے، کچھ دیر کے بعد کھلے گا، کچھ دیر کے بعد یہ بات کھلے گی، آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس طرح یہ ہوا پڑا ہے۔ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا السلام علیکم کیا حال ہے، اور میں نے آپ کو حضور غوث پاک کی اجازت نہیں دیکھا، 2 دن ہو گئے، کب مہاراج؟ اس نے کہا میں نے تجھے بھی نہیں دیکھا۔ تیسرے نے کہا کیا ہے؟ کہتے اس نے بھی جھوٹ بولا، میں نے بھی جھوٹ بولا۔
بیٹھے چٹھی وصول کرنا چاہتے ہو نا, میرے نام کی کوئی چٹھی آئی, تم نے خط پایا, چٹھی کدھر سے آئے گی تیری؟ میرا مطلب ہے کہ تو خود ہی تو شروع کرنا کچھ اپنا کام, یہاں سے آگے بڑھ گئے. اس لیے کسی پیر کا کوئی قصور نہیں ہے, پروفیشنل مرید کا قصور ہے, پیشہ ور مرید. کون ہے اس کا نام میں نے کیا رکھا ہے؟ پیشہ ور مرید. یہ ہے پروفیشنل مرید, یعنی کہ مرید در مرید. آج کل یہاں میں لاہور میں کون کون سے بڑے سلسلے ہیں؟ 11 پیر ہیں, نہیں لاہور میں پیر خانے 11 ہیں, 12.5 ہوں گے. کہتے ہیں مہربانی کا پتہ فرما دو, ان کا عطا فرما دو. پھر کہتے ہیں ان کے ساتھ جائیں گے, ذرا غور کریں گے, دیکھیں گے کہ ان میں کچھ سچ ہے کہ نہیں ہے. اس سچ کے بچے پہلے اپنا سچ نکال, تیرے اپنے اندر سے سچ نکل آیا تو خود بخود سچ تیرے پاس آ جائے گا. تو سچ جو ہے وہ تیرا نام ہونا چاہیے, سچ جو ہے نا اس کا نام نہیں ہونا چاہیے. سچ کس کا نام ہو؟ تمہارا نام ہے. آپ کا نام سچ رکھو اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اشارہ ہو جائے گا, سمجھ آ جائے گی کہ کس سے تم نے کیا حاصل کرنا ہے.